وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 48 سے 50 آج کا سبق ہے۔ آج کا موضوع، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر کامل یقین نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ۔ اور ان کافروں کے لیے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے جو اللہ کے مقابل ان کی مدد کر سکیں، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دیتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کی کوئی راہ نہیں رہتی۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير۔ تم لوگ اپنے رب کا حکم قبول کر لو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے، نہ تمہارے لیے اس دن کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے کوئی جائے انکار۔ سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 48۔ وَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ آپ سے رخ پھیر لیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو میں نے آپ کو ان کے اوپر کوئی نگران بنا کے نہیں بھجوایا ہے۔ یعنی اگر نہ مانے تو آپ کو ان پر محافظ بنا کے نہیں بھجوایا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے۔ وَإِنَّا اِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ مِنَّا رَحْمَةً، اور جب انسان کو ہم اپنی کوئی رحمت چکاتے ہیں، فرح بہا، وہ اتراتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور کوئی ان کے اس پر کوئی اس کے سیئۃ کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے، بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے اپنے اعمال کے، فإن الانسان کفور، تو انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے۔ سامعین کرام، سورہ شورى اور اس کا نزول آپ کو معلوم ہے یہ 5 نبوی کا ہے، اور توحید کی طرف اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کی طرف لوگوں کو مائل کر رہا ہے کہ دیکھو، بندگی کے قابل صرف میں ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے، اور میں اپنی پھر اللہ تعالیٰ طاقت اور ربوبیت اور خلاقیت، یہ سارے مضامین چل رہے ہیں۔ سامعین کرام، گزشتہ جو سبق تھا استجیبوا لربکم، آج کا سبق اسی پر ہے، یعنی اس میں یہی مضمون ہے کہ تم اپنے رب کی بات مان لو، اس سے پہلے کہ ایک دن ایسا آ جائے
جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اور اس دن ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی تمہارے لیے، اور کوئی انکار یا چھٹکارے کا راستہ نہیں ہوگا۔ آج کا سبق فَإِنْ أَعْرَضُوا، اے نبی آپ نے تو اپنا حق تبلیغ ادا کر دیا، اب اگر یہ نہیں مانتے تو فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ پر ان کے اوپر آپ کو کوئی نگران بنا کے نہیں بھجوایا، محافظ یعنی خواہ آپ ان کو ہدایت کو بلوائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے پہنچانا ہے۔ اور پھر یعنی دیکھیں ایک بات جو ہے جو ہمارے اکثر ذہن میں آتی ہے کہ یعنی ہدایت، عام طور پہ اگر ہم ہدایت قبول کر لیتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کسی پر احسان ہے۔ عام طور پہ لوگ جو ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہدایت کو قبول کرنے میں ہمارا اپنا نقصان ہے، اور نہ قبول کرنے میں ہمارا اپنا ہدایت کو قبول کرنے میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، اور نہ قبول کرنے میں ہمارا اپنا نقصان ہے۔ تو یہ بات ذرا ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے، اس کے بندے جو ہیں وہ بے نیاز ہیں، اور انسان کی کوئی ڈیوٹی نہیں لگاتا اللہ پاک کہ یہ مخلوق کو زبردستی راہ ہدایت پر ڈال دے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ یہ سارا مسئلہ جو ہے، یہ سارا راستہ جو ہے، اور یہ طریقہ جو ہے، یہ سارا شوق کا ہے۔ ایک بات ذہن میں اچھے طریقے سے آپ بٹھا دیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ شوق کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھجوایا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس کی توفیق دے گا، یعنی اس کے لیے راستے کھول دے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس نے بھی جد و جہد کی میرے راستے میں تو میں اپنے بہت سے راستے اس کی طرف کھول دوں گا۔ اور کیوں نہ کروں، ان اللہ لمع المحسنین، اللہ تعالیٰ تو مخلص لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی اس کی امداد مخلصوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس میں سراسر ہمارا ٹوٹلی ہمارا فائدہ ہے، کسی کا نقصان نہیں ہے، فائدہ ہمارا ہے، نہ کسی اور کا فائدہ۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کے بندے بے نیاز ہیں۔ تو ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو ہے یہ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، کہ جب انسان کو ہم اپنی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں، اذقنا، اب یہاں ایک نقطہ ہے اذقنا چکھنے میں، یعنی چکھنے میں بعض جگہ تو آیا ہے آتینا، یعنی ہم دیتے ہیں، لیکن یہاں چکھنے کا مسئلہ ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا ایک لطیف نقطہ ہے کہ دنیا اگر ساری نعمتیں بھی کسی کو دے دی جائیں تو وہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں صرف چکھنا ہی ہوگا اس کا۔ کیوں کہ یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، اور یہ بس جو مزے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، آپ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ جو کچھ بھی اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے، جو بھی نعمتیں ہیں، اس کی مثال اخروی نعمتوں کے مقابلے میں صرف چکھ لینے کی سی ہے۔ یہ ایک نقطہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا اذقنا الانسان منا رحمتاً، جب ہم اپنی جانب سے کوئی رحمت انسان کو دیتے ہیں، کوئی رزق میں فراخی دے دیتے ہیں، اور کوئی ایسی نعمت ہم کر دیتے ہیں تو وہ فرحہ بہا، اس پر یہ اتراتا ہے پھر، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول کے اس کو اپنی جانب یعنی اپنا کمال تصور کرتا ہے کہ میں اس قابل ہوں، یہ میں نے کیا ہے، یہ میری قابلیت تھی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ،
یہ آیت تو ہم نے پڑھ لی، اس میں انسان کی جو ناشکری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، لیکن پھر اس کی یعنی اس میں جو مضمون پوشیدہ ہے کہ اے انسان تم تو اللہ تعالیٰ سے بالکل غافل ہو، جب نعمت آتی ہے تو تم اس کا شکر نہیں ادا کرتے، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہو اور ناشکرے بن جاتے ہو۔ تو یہ دونوں کیفیات جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے، اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 48 میں یہ سلسلہ مل رہا ہے اس آیت کا پچھلی آیت سے، استجیبوا لربکم، اپنے رب کی بات مان لو، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دو اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں زندگی گزارو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری جو اخلاق رذیلہ ہیں وہ تو ظاہر ہے، اور اس میں سے ایک مثال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اگر میں تمہیں نعمت دیتا ہوں تو تم اس پہ پھول جاتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں سمجھتے، اس کا شکریہ نہیں ادا کرتے، اللہ کو یعنی بھول جاتے ہو، لیکن کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت بھی تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور ناشکری اور گلے شکوے کرنے شروع کر دیتے ہو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں مضمون یہ ہے سامنے کا نام۔ اور بہرحال آگے چلتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالی اس میں ایک نقطہ گزشتہ سبق میں ایک نقطہ میں آپ کو کہہ دوں کہ مسلمان جو ہے مومنوں کی روش اس سلسلے میں ہوتی ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ اس پر صبر کرتا ہے، یعنی حق پر جمے رہتا ہے، حق کو چھوڑتا نہیں ہے، اور اگر کوئی نعمت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ بہرحال یہ ایک جملہ تھا۔ تو للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا، کسی کو لڑکیاں دے دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور کسی کو لڑکوں سے نوازتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا دونوں عطا کر دیتا ہے، لڑکے اور لڑکیاں، ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، انہ علیم قدیر، کس کو کیا دینا چاہیے اور کیا نہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں نقطہ جو ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان کر رہا ہے کہ دیکھو اے انسان، تم تو مجھے بھولے ہوئے ہو، اور حقیقت یہ ہے سامنے کرام کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی طاقت اور قدرت، ہم طاقت اور قدرت کے نمونے جو ہیں ہمارے سامنے بکھرے ہوئے پڑے، بے شمار نمونے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اور اس کی ربوبیت کے اور اس کی طاقت کے، اور وہ آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ زمین جو ہے مٹی سے اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کی طاقت ہے کہ ایک ہی زمین سے بے شمار قسم کے انواع و اقسام کی سبزیاں، انواع و اقسام کے میوے، اور پھر مٹی سے یعنی ناشپاتی اور انگور اور کھجور بنا لینا، یا اس سے لہسن اور ادرک اور مرچ اور پیاز اور دھنیا اور ساگ اور وغیرہ وغیرہ، پھر اجناس، مٹی سے اجناس، مٹی سے کاٹن، آپ کی کپڑے کے لیے را مٹیریل جو آپ کرتے ہیں نا، یہ مٹی سے ساری چیزیں بن رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھیں اس میں اگر آپ تھوڑا سا میرے ساتھ سوچیں اور تدبر کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان جو ہے وہ طاقتور ہستی کے سامنے سر جھکاتا ہے اور اس سے مرعوب ہوتا ہے۔ اب طاقتور ہستی تو کون ہے ہمارے سامنے موجود ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی مٹی سے وہ ہمیں بھی پیدا کر رہا ہے، منہا خلقناکم، ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے، ابھی بھی مٹی ہی ذریعہ ہے، خوراک انسان کھاتا ہے جو کہ مٹی کی بنی ہے، اس سے خون بنتا ہے اور اسی سے نطفہ بنتا ہے، اور وہ پھر اس میں زندگی کے جراثیم ہوتے ہیں، وہ ایک نطفے کی بوند میں لاکھوں کروڑوں جراثیم ہوتے ہیں،
جو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ مٹی سے اللہ تعالیٰ پیدائش فرما رہے ہیں، اور مٹی اور پانی، وجعلنا من الماء کل شیء حی۔ تو نقطہ اس میں یہ ہے سامعین کرام، یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بادشاہی حقیقت میں میری ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی یعنی ساری طاقت اور بادشاہی یہ میری ہے۔ تو اصولاً دیکھیں انسان اگر تھوڑا سا بھی سوچے اور اپنی فطرت کے مطابق چلے تو یہ لالچی ہے، یہ حریص ہے، مفاد پرست ہے۔ اچھا پھر یہ جو غالب ہستیاں ہیں اس سے مرعوب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ 2018 میں ہم درس کر رہے ہیں، تو اس میں امریکہ صاحب بہادر کا ایک چھوٹا سا ڈرون آتا ہے، اور ہم امریکہ سے اتنے یعنی ہمارے شہریوں پر بمباری کر کے چلا جاتا ہے، مار دیتا ہے، لیکن ہم اس سے اتنے مرعوب ہیں کہ ہم اس کو بآسانی یعنی نشانہ بنا کے مار سکتے ہیں، لیکن نہیں بناتے۔ کیوں؟ امریکہ بہادر جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا، ہم پہ کچھ سینکشن لگا دے گا، سختیاں آ جائیں گی، ہم مرعوب ہیں۔ تو انسان طاقتور ہستی سے مرعوب ہوتا ہے، اور فی الوقت تو جو جھوٹا بادشاہ ہے دنیا کا وہ تو امریکہ بہادر بنا ہوا ہے، جو جھوٹا بادشاہ ہے، لیکن جو سچا بادشاہ ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ اب اللہ کے سامنے ہم سر نہیں جھکاتے، میں آج کی بات کر رہا ہوں، یعنی ہماری قوم جو ہے من حیث القوم اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، ہندوستان کے سامنے ہم نے سر جھکا دیا ہے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ یار وہ تو بڑی طاقت ہے، پھر اس کے پس پشت جو ہیں اور طاقتیں بھی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم آج ہندوستان پر اٹیک کر دیں تو کیا امریکہ اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا؟ روس اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا؟ تو یعنی دیکھیں پس پشت جو قوتیں ہوتی ہیں اس سے بھی ہم مرعوب ہوتے ہیں۔ اب انڈیا پہ ٹھیک ہے، یعنی ہم اٹیک کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، لیکن مرعوب ہیں کہ بھئی انڈیا کے پاس دولت یہ ہتھیار زیادہ ہیں، یا انڈیا پر ہم اگر حملہ کر دیں گے تو پھر اس کے جو پس پشت قوتیں ہیں، جو اس کی دوست قوتیں ہیں، اور وہ ہم پہ چڑھ دوڑیں گی، تو یہ مرعوب ہیں ہم۔ مسلمان کسی سے مرعوب نہیں ہوتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، لیکن یہاں مضمون جو ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ للہ ملک السماوات والارض، حقیقی بادشاہ تو میں ہوں، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تو میرے ہاتھ میں ہے۔ اب چاہیے کہ مجھ سے تم ڈرو، یعنی میرا خیال رکھو، میری نافرمانی سے بچو، لیکن ایسا ہم یعنی پاکستانی قوم من حیث القوم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے یہ میں صحیح بات کر رہا ہوں کہ ہماری قوم جو ہے اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، غیر کے آگے ہم نے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا، تو غیر کے آگے ہم نے جھک گئے ہیں، لیکن جو ہے اللہ جو کہ حقیقی بادشاہ ہے، حقیقی طاقت ہے جس کے پاس، اس کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کی طاقت کے مظاہرے تو ہوتے رہتے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، چھوٹے چھوٹے پرندے، اور وہ کنکریاں لے کے آ گئے منہ میں، پنجوں میں اور منہ میں، طیرن ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اس لشکر کو کر دیا۔ تو اللہ کی طاقت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے ہلاک کر دیا۔ اب پانی بھی کوئی ہلاک ہونے کی چیز ہے؟ پانی تو ہم روز اپنے یعنی
ہمارے یہاں ندیاں ہیں اور نہریں ہیں، ندیاں ہیں، اس سے تو کوئی ہلاک نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی سے ہلاک کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی ساری قوم کو ڈبو دیا اس میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں ہمارا تو یقین نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت جو ہے وہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر کسی خاص چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ان ہی الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم جمیع، ایک چیخ تھی اور وہ سب اوندے منہ پڑے پڑے کے رہ گئے۔ یہ اس میں ہے، قرآن میں ہے۔ قوم عاد پہ اسی طرح عذاب آیا، کوئی خاص اہتمام نہیں ہوا تھا، یا پتھروں کی بارش ہو گئی، یا آتش فشاں پھٹ گیا اور وہ سب جو ہے اس میں غرق ہو گئے۔ لوط علیہ السلام کی بستی کو کیا ہے، فرشتوں نے اٹھایا اور اوندا کر دیا لوط علیہ السلام کی لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، واحد طاقتور ذات جو ہے ایک ہے اللہ، بادشاہ، حقیقی بادشاہ اللہ ہے۔ اب جب بادشاہ ہے تو وہ دینے والا بھی ہے، وہ دینے والا بھی ہے، وہ لینے والا بھی ہے۔ یہ جو ہم اس آیت میں، آیت نمبر 49 میں اولاد کی بات ہو رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اولاد دینا میرا کام ہے، چاہوں تو اولاد دوں، چاہوں تو نہ دوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اولاد انسان کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ ابھی تو سبب ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو کون سا وہ سبب تھا؟ کیا ان کے کوئی باپ تھے، ماں تھی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو جد امجد ہیں ان کو بن ماں اور باپ کے پیدا کر لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، والدہ تھیں۔ پھر زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی طرح بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی۔ تو بڑھاپے میں جب عورت جو ہے پیریڈز اس کے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر تو اولاد نہیں ہو سکتی۔ جب عورت کے پیریڈ ختم ہو جاتے ہیں تو بس وہ تو پھر بانجھ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دی ہے اولاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عجوز عقیم کے الفاظ ان کا کہ میں تو بانجھ ہوں، بوڑھی ہوں۔ اور بہرحال تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہا ہے، اور یہ قدرت ہمارے، یعنی اس کو ہم نزدیک سے محسوس کر سکتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں، ایک بیٹا مثال کے طور پہ ہو گیا اور اولاد ہی نہیں ہو رہی۔ ظاہر ہے ایک پہ تو لوگ اکتفا نہیں کرتے نا عام طور پہ، لیکن بس بعض کو جو ہے لڑکیاں، 5 لڑکیاں 6 لڑکیاں آپ سنتے ہوں گے، بعض کو صرف لڑکے، بعض کو دونوں۔ ہم خود جو ہے 4 بھائی 4 بہن ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو بلا لیا ہے اس کے علاوہ نا، تو برابر برابر، اور کسی کو بانجھ بنا دیتا ہے۔ تو اس میں، اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی ہے، وہ نہ صرف یہ کہ زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے، لیکن اس کی جو طاقت ہے اور جو اس کی مرضی ہے ہماری زندگی میں جاری ساری ہے۔ شادی تو مثال کے طور پہ شادی کسی نے کر بھی لی، ضروری نہیں ہے کہ اس کے اولاد ہو، ان کی حسب منشا اولاد نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے بادشاہ ہیں، اولاد نہیں تھی، یعنی بادشاہوں میں کچھ ایسے گزرے ہیں کہ ان کی اولاد نہیں تھی، بعضوں کی تھی، اللہ تعالیٰ دیتا تھا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ انہ علیم قدیر کے الفاظ آ رہے ہیں اس آیت کے آخر میں کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور قادر ہے۔ تو اس کی قدرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت، آپ پانی، آپ یعنی نوالا منہ میں اترنے تک تو آپ منہ چلاتے رہتے ہیں، لیکن جب منہ میں نوالا اندر چلا جاتا ہے، وہ کون ہستی ہے، وہ کون قادر ہستی ہے کہ اس نوالے کو ہضم کرتی ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ نوالا ہضم نہیں ہوتا، پیٹ میں خوراک ہضم نہیں ہوتی،
آپ کو معلوم ہے بعض بیماریاں ایسی ہیں۔ تو اس مضمون میں سامعین کرام اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ دیکھو قادر مطلق جو ہے میں ہوں، میرے سامنے سر جھکا دو، میں تمہاری تمام ضروریات کا بھی کفیل ہوں اور تمہاری ضروریات کو جانتا بھی ہوں، تو میرے سامنے سر جھکا دو، مجھے نہ بھولو اور مجھے یاد رکھو، تو تمہاری اس میں نجات ہے۔ اس میں مضمون یہ ہے سامعین کرام۔ اور بہرحال آج کے سبق کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیں۔ وَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ آپ سے رخ پھیر لیں یعنی آپ کی بات سے انکار کر دیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، آپ کو ہم نے ان کے اوپر نگران محافظ بنا کے نہیں بھجوایا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو اپنی جانب سے کوئی رحمت، فرح بہا، تو اس پہ وہ پھول جاتا ہے، یعنی مجھے بھلا کے اتراتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم، بسبب ان کے اپنے ہاتھوں کے کیے، فإن الانسان کفور، بے شک انسان بہت ناشکرا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکیاں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے لڑکے بخش دیتا ہے۔ اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بانجھ بنا دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ عالم اور قادر ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا
فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. But if they turn away, we did not send you as a guardian over them. Your only duty is communication. Whenever we let man taste mercy from us, he rejoices in it. But when misfortune befalls them as a consequence of what their hands have perpetrated, man turns blasphemous. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. To God belongs the dominion of the heavens and the earth. He creates whatever he wills. He grants daughters to whomever he wills, and he grants sons to whomever he wills. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Or he combines them together, males and females, and he renders whomever he wills sterile. He is knowledgeable and capable. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।